اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے۔ کل آیت نمبر 5 کے حوالے سے بات ہو گئی تھی، کچھ باتیں اس میں مزید عرض کرنی۔ تکاد السماوات یتفطر، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن، اوپر کی طرف سے، یعنی پہلے 7واں پھٹے گا، پھر 6واں، پھر 5واں، پھر ایسے کرتے کرتے اوپر کی طرف سے آسمان پھٹنا شروع ہو۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کی عظمتیں اور اس کے اقرار نامے اتنے بڑے ہیں کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا معلق ہے، 7ویں آسمان پر بیت المعمور معلق ہے، اور 7ویں آسمان پر مقام صریف الاقلام ہے۔ تو ان کی نورانیت ایسی، اور پھر عرش معلیٰ بھی 7ویں آسمان سے متصل ہے، تو اس کی نورانیت ایسی۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور آسمانوں پہ فرشتے، والملائکہ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور جو لوگ زمین پر ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے یہاں پر، دو باتیں۔ کائنات کی تمام تسبیحات اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنے میں دو تسبیحات پہ آ کے رک جاتی ہیں۔ پہلی تسبیح اللہ کی تحمید ہے، اور دوسری تسبیح استغفار ہے۔ میں نے کل صرف استغفار کا ذکر کیا تھا۔ پہلی تسبیح تحمید ہے اور دوسری تسبیح استغفار ہے۔ تحمید تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی کبریائی کے سامنے اس کی تحمید بیان کی جاتی ہے، اور تحمید یعنی وہ تسبیح جس کے اندر حمد کے الفاظ ہوں، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی وہ تسبیح جس میں حمد کے الفاظ ہوں، وہ تسبیح جس میں حمد کے الفاظ ہوں۔ آخری تسبیح جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی وہ بھی ایک ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کا تحمید کے ذریعے سے اور استغفار کے ذریعے سے۔ تو تحمید یعنی ایسی تسبیح جس میں لفظ حمد کا استعمال ہو، ایسی تسبیح یہ سب سے بڑی تسبیح ہے، اور ایسی تسبیح جس میں غفرہ، استغفار کا استعمال ہو۔ حمد اور استغفار یہ دو چیزیں اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی عظمتوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے کیا کرو، یعنی گویا کہ یہ فرمایا۔ تو یہ بات ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ جو استغفار ہے اس کے لیے کئی مفسرین حضرات نے یہ سوال کیا کہ فرشتے جو استغفار کرتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ بھی خاص طور پہ جو تحمید سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی حمد ہے، لیکن استغفار کا کیا مقام ہے؟ فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں، تو اللہ نے واضح کر دیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہیں۔ اب زمین والوں کے لیے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس کے تحت ایک آیت مبارکہ کو لے کر آئے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان کے سامنے پیش کیا، والارض، و زمین کے سامنے پیش کیا، اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، یعنی اس کا مطلب ہے تمام بڑی چیزوں کے سامنے ہم نے اپنی امانت یعنی دین کو پیش کیا اور شریعت کو پیش کیا، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَهَا، کہ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا، انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھائی کہ آپ کی خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہذا زمین میں آپ کے حکم کو نافذ کروں گا، زمین میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ گو کہ نافرمانی زمین و آسمان بھی نہیں کرتے کہ ہم نے زمین اور آسمان سے ائتیا طوعا او کرہا، اے زمین اور اے آسمانوں
اتیا ہوتا میری طرف آؤ چاہے تم چاہتے ہو یا نہیں آتے. قال اتینا طائعین، کہنے کہ نہیں اللہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کی طرف آئیں. گو کہ ایک کتا اور ایک سانپ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. گو کہ ایک ہوا کا چلنے والا جھونکا اور ایک درخت سے ٹوٹنے والا پتا یہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو محض اللہ کی فرما برداری نہیں بلکہ اللہ کا دین یہ انسان نے اٹھایا. چنانچہ اس میں جو کمی اور کوتاہی، اور ظاہری بات ہے اللہ کے دین کی عظمتیں ایسی ہیں کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کا حق ادا کیا جانا ممکن ہے. چنانچہ اسی کے اوپر فرشتے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ انسان نادان ہے، وہ آپ کے دین کی ذمہ داری اٹھانے میں کمزور ہے، نالائق ہے. ہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں. اہل کفر کے لیے تو کوئی استغفار نہیں. اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، لہذا زمین میں جو اہل اسلام ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب آپ اور میں سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے دین کی کون سی ذمہ داری اٹھائی. ہم نے اللہ کے دین کی کون سی ذمہ داری اٹھائی. کیا تھوڑی چاہے 100 روپے کے ذریعے ہو، چاہے 50 روپے کے ذریعے، چاہے ایک اذان دینے کے ذریعے سے ہو، چاہے چھوٹا سا کام کرنے کے ذریعے سے ہو، اللہ کے دین کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹھائے. میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا تاکہ اللہ کا دین محفوظ ہو. میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا تاکہ اللہ کا دین محفوظ ہو. میں عالم و طالب علم کی خدمت کروں گا تاکہ اللہ کا دین محفوظ ہو. میں خود تبلیغ میں جاؤں گا، میں خود کسی کو درس قرآن کی دعوت دوں گا. یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے. میں خود کبھی نہ کبھی اذان دوں گا، اذان کی پابندی کروں گا، اذان دینے کی پابندی کروں گا، اقامت صلاۃ کی پابندی کروں گا، تبلیغ دین میں جڑوں گا، واٹ ایور جو بھی ہے ہمارے پاس. یہ انسان کی ذمہ داری ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. ان کے ظاہری بات ہے دین کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اندر کمی ہوتی رہے گی، وہ استغفار کرتے رہیں گے. یہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ کا دین ایسا نہیں کہ صرف مولوی صاحب اور حافظ صاحب اور تبلیغی جماعت اور پگڑی والے ٹوپی والے کی ذمہ داری. ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے اور کسی درجے میں لگے، چاہے اپنی اولاد کو لگوائے چاہے کسی ذریعے سے لگوائے، اس کی ذمہ داری ہے. تو یستغفرون لمن فی الارض، باقی دیگر تفسیریں میں کل ذکر کر چکا. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. ہاں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. لیکن تم نے کوشش کرنی ہے. اس کوشش کے بعد ہم نے فرشتوں کو بھی لگایا، وہ بھی استغفار کریں گے. اور تم جب کوشش کرو گے تو تمہیں پتہ چلتا رہے گا کیا کمی اور کیا کوتاہی. لہٰذا جو اہل مدارس ہیں، خاص طور پہ اہل مدارس جو حفظ قرآن کرنے والے، کرانے والے، جو مدرسوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے علماء کرام ہیں، ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے کہ ہمارا معاشرے میں بہت چھوٹا مقام ہے ہمارا معاشرے میں. اور ان کے لیے تو فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. ان کا مقام کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے. اور جا بجا سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا، اس کے اوپر دین پھیلانے والوں کو باقاعدہ بدنام کیا جاتا ہے کہ لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولویوں کا کردار خراب ہے. لوگ مرتد اور اسی طریقے سے ہو رہے ہیں جناب، کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور بڑے طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ صرف اتنا دیکھ لیجئے، پوری دنیا کا گاؤں دیہات، جنگل، شہر اور آبادی ویرانہ، ہر جگہ پر، ہر مسجد کے اندر اذان اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، نماز اپنے وقت پہ ہو، چاہے کیسا بھی ہے، چاہے کچا پکا ہے، اذان نماز اپنے وقت پہ ہو. یہ بہت بڑا نظام ہے. تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا یار و مددگار بنائے. یہاں اولیاء کے معنی میں بڑی تفصیل ہے. اللہ حفیظ علیم، اللہ ان کے اوپر نگہبان. انشاءاللہ اس کے اندر باتیں کل ذکر کریں. اللہ سمجھ لیں.